اس نے کہا ہاں جی تھا، میں آئی تھی، برتن تھا اور اس میں بڑا میٹھا اور بڑا خوشبودار شربت تھا، میں وہ پی گئی ہوں۔ فرمایا وہ تو میرا پیشاب تھا۔ اس نے کہا اس سے تو خوشبو آ رہی تھی، تو بڑا ذائقے والا تھا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فوراً ڈیٹول پیو، ادھر سے جاؤ کہیں تمہارا کوئی پیٹ صاف کرے، جراثیم چلے گئے اندر، بہت غلط مسئلہ ہے، فوراً صفائی کرواؤ۔ نہیں، فرمایا تجھے آج کے بعد پیٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا میں ان کا نعمت ہونا، ان کی شان بیان کروں، یہاں تو میں ان کے فضلات کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی برکتیں رکھی تھی۔ بولو وہ سب سے بڑی نعمت ہیں یا نہیں؟ سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا۔ کوئی کہہ رہا تھا مولانا صاحب آپ یہ نعت بہت پڑھتے ہیں، اور بھی تو بہت ساری نعتیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ نعت یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، انشاءاللہ جنت میں بھی پڑھیں گے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میرے نبی کی فضیلت کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، نبی بھی مانتے ہیں۔ اٹھاؤ معراج کا واقعہ، نبیوں نے خطبے دیے مسجد اقصیٰ میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، حضور نے بیان شروع کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نے وہ اپنے خصائص کا ذکر کرنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم جوش میں آئے اور اٹھ کر کہا بہذا فضلکم محمد، اسی وجہ سے یہ ہم سب سے افضل ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ کتنی بڑی نعمت۔ میں نے کہا جھلکیاں دکھا رہا ہوں ان کے پورے معجزات، 6000 کے قریب معجزات تو گنے گئے۔ سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرا نبی خود معجزہ بن کر آیا۔ اللہ اللہ فرماتا ہے خوشیاں مناؤ۔ کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی منانا اللہ کا حکم ہے، کوئی روک سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سراپا نعمت ہے۔ نہیں ان کا تو بیان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ وہ صرف نعمت نہیں، نعمتیں بانٹتے ہیں۔ نعمتیں صحابہ آ رہے مانگ رہے، جو مانگ رہے مل رہا۔ ایک صحابی کو ایک تکلیف آنکھوں کی ہو گئی، بینائی، سائٹ پاور متاثر ہو گئی۔ انہوں نے آ کے شکایت کی، حضور میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ فرمایا صبر کر، اس پر ثواب ملے گا، صبر کر، اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ وہ صحابی تھے۔ کون تھے؟ حضور ثواب بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے۔ ناز تھا نا،
جانتے تھے کہ کون کس کی بارگاہ میں. حضور ثواب بھی چاہیے اور حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا ایک چیز ملے گی, انہوں نے کہا دونوں چاہیے. فرمایا دونوں مل جائے, دونوں کر دی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. صحابہ کو پتا تھا کس سے مانگ رہے ہیں, کون ہے. نعمتیں بانٹ رہے ہیں, وہ خود نعمت ہیں, اور نعمتیں جس نے جو مانگا. کوئی آ رہا ہے حضور یہ ہو جائے, ہو گیا. جس نے جو مانگا. حضرت سلمان فارسی حضور کے غلام بننے کے لیے آئے, کسی اور کا غلام بننا پڑا, خرید لیا تھا. حضور اتنے پیسے دینے ہیں تو آزاد ہوگا. تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے کہ چلو کچھ عرصہ کر لو دیکھ لیں گے پھر آہستہ آہستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے درخت لگائے. کیا لگائے؟ باقی سب کے بعد میں ہوتا تھا میوہ, اس میں زیادہ کھجوریں تاکہ فوراً بیچ کر اس کو آزاد کرائے. غلاموں کے ساتھ اتنی مہربانی, کس کس کو نہیں نوازا, کیا کیا نہیں نوازا. میرا نبی سب پر مہربان. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. کتنی مرتبہ میں نے آپ کو یہ شعر سمجھایا. خود فرماتے ہیں اللہ دینے والا, میں بانٹنے والا ہوں. نعمتیں بانٹتے جدھر جا رہے ہیں, ادھر ادھر جدھر جا رہے ہیں. ساتھ ہی منشی رحمت, منشی کے معنی پیدا کرنے والا. وہ منشی نہیں جو آپ کا حساب کتاب لکھتا ہے, وہ اردو کا لفظ ہے منشی. یہ عربی کا لفظ منشی کے معنی پیدا کرنے والا. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی. رحمت بنانے والے کا قلم دان ساتھ جا رہا ہے. کیا مطلب؟ فرشتوں کو حکم ہے نبی کے ساتھ رہو, جو یہ کہتے جائیں ویسا کرتے جاؤ, جو یہ فرماتے جائیں ویسا لکھتے جاؤ. ان کے منہ سے نکلے وہی قانون ہے, وہی قانون. اور صحابہ آ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, مل رہا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں دینے والا ربی ہے, دلوانے والا یہ اس کا حبیب ہے. اس نعمت کے ملنے پہ خوشی نہ کریں. صحابہ کرام سفر میں مشکل پیش آ رہی ہے. میں اور آپ واقعی بہت نازک ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نازک نہ ہوں, لیکن اکثر تھوڑی سی تکلیف سے ہم بلبلا اٹھتے, چھوٹی سی بات پر فوراً شکایت کر دیتے. کھانے پینے کے معاملے میں نہ ملے غصے سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے, لگتا ہے کہ ہم برتن ہی سارے توڑ دیں گے. دماغ نہیں ہمارا کام کرتا, بھوک لگی ہو صحیح تو. ہے ایسا حال یا نہیں؟ جنگ تبوک کا واقعہ, ایک چھوارا, چھوارے کا مطلب خشک کھجور, ایک صحابی چوستا ہے دوسرے کو دیتا ہے, وہ چوستا ہے ایک ہی, ایک چھوارا 5 آدمی چوس رہے ہیں ایک دن میں, کھا بھی نہیں رہے صرف, اور جا رہے ہیں نبی کے ساتھ جہاد کے لیے. کیا آج ہمارا جذبہ ایسا ہے؟ جنگ خندق کھودی جا رہی ہے, 300 سے زیادہ صحابہ لگے ہوئے. فاقہ مشہور روایت واللہ عالم کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, نبی پاک نے 2 باندھے ہوئے ہیں. مشہور ہے واللہ عالم. لوگوں کی تعلیم کے لیے, ورنہ ان کو یہ بھوک کا مسئلہ تو تھا نہیں. ایسے میں صحابہ کو مشکل پیش آ جاتی ہے. حدیبیہ کا مقام, تبوک کا مقام, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے.
واویلا نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، بولو حضور ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں یا نہیں؟ جنگ تبوک میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، حدیبیہ میں بھی پیش آیا، پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ صحابہ آئے، حضور پینے کا پانی تو دور کی بات، وضو کرنے کا تو دور کی بات، ہمارے پاس تو بچا ہی نہیں ہے، وضو نہانا دوسرا کام بڑی دور کی بات، پینے کے لیے بھی نہیں بچا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بھئی انتظام کرو، دیکھو تم لوگ اتنے آدمی ہو، مل کے ایسا کرو کنواں کھودو، وہ 10 20 40 فٹ کھودو گے، نیچے سے پانی نکل آئے گا، مجھے بھی 2 لوٹے بھر کے لا کے دو، نبی ہوں تمہارا، خدمت کرو۔ نہیں، ایسا فرمایا کو برتن ہے، گجی ہے، فرمایا لے آؤ، برتن لے آئے، حضور نے ہاتھ رکھ دیا برتن میں اونچی، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پنج آب، 5 پانی، یہ پنجاب بھی اسی لیے کہتے ہیں نا 5 دریا ملتے ہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ کوئی ہے ایسا نبی؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ لکڑی مارتے تھے، پتھر پہ چشمہ جاری ہوتا تھا، بہت بڑی بات، ان کا معجزہ سبحان اللہ سر آنکھوں پر، مگر میرا نبی انگلیوں سے چشمے جاری کر رہا ہے۔ آؤ پیو، پینے والے پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، پانی ختم۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے نبی۔ اے صحابہ تمہارے مقدر، تم نے وہ پانی پیا جو نبی کی انگلیوں سے نکلا، اس جیسا پانی تو کائنات میں نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا جی گوشت سے پانی نکلنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا پسینہ آتا ہے تجھے؟ چپ ہو گئے۔ کہنے لگے گوشت سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ میں نے کہا پسینہ آتا ہے۔ آگے سے بولا، میں نے کہا تو یہی سوچتے رہنا کہ پانی کیسے نکلا، وہ اللہ کے حبیب ہیں، تم ان کو جانتے، ساری کائنات کا نظام ایک طرف، حبیب کا ارادہ ایک طرف۔ ہم اپنی عقل سے ان کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تو غلطی ہے، یہی تو غلطی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بس یاد رکھنا کہ ہم جہاں ہماری عقل علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ان کی شان شروع ہوتی ہے۔ ہم سے مراد ساری کائنات کا علم عقل جہاں ختم، وہاں سے نبی کی شان شروع ہوتی ہے۔ یہ ان کے میلاد کا دن، رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن شکایت کرتا، مجھے حصہ نہیں ملا، دن میں پیدا ہوتے تو رات شکایت کرتی۔ اللہ نے ٹائم بھی کیا چنا، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، دونوں کو شامل، نام ہی ہو گیا صبح صادق۔ صبح صادق کے معنی سچ کی سچی صبح، وہ آیا، رات کو بھی حصہ ملا، دن کو بھی حصہ ملا۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت آدم کے میلاد کا دن، حضرت آدم پیدا ہوئے جمعے کے دن۔ کس وقت پیدا ہوئے پکا ٹائم نہیں معلوم، کوئی کہتے ہیں جی دونوں خطبوں کے جو درمیان ہے نا وہ ٹائم، کوئی کہتے ہیں خطبہ ختم ہو کر نماز شروع ہونے کا ٹائم، وہ والا ٹائم، کچھ کہتے ہیں زور سے عصر کے درمیان، کچھ کہتے ہیں نماز ختم ہو جائے جمعے کی اس کے بعد جو ٹائم، اس میں بہرحال وہ 1 ساعت ہے، وہ 1 ساعت خطبے اذان سے لے کر عصر تک کوئی 1 ساعت، ایک گھڑی ہے،
اور اس گھڑی کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی، مگر وہ فکس کوئی بتا سکتا؟ یہاں تو معلوم ہے، وہاں معلوم کرنا ہے، یہاں تو ہر صبح صادق معلوم ہے۔ وہ نبی کی ولادت کا موقع ہے، اس کی قدر کرو۔ اس وقت جو اٹھتے ہیں محبت والے، دعائیں کرتے ہیں، جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو جمعہ سید الایام، دنوں کا سردار لوگ کہتے دن کی وجہ سے۔ اگر جمعرات کو پیدا ہوتے تو جمعرات کے دن کی فضیلت موجود، ہفتے کے دن ہوتے تو یہودی کہتے ہمارا بڑا دن، اتوار کا دن ہوتا تو عیسائی کہتے ہمارا بڑا دن، منگل کا دن ہوتا تو ہندو کہتے ہمارا بڑا دن، بدھ ہوتا تو چائنیز کہتے ہمارا بڑا دن۔ اللہ نے کہا یہ سارے دن نہیں، دنوں کی وجہ سے میرے نبی کو شان نہیں، جس کو شان ملے گی نبی کی وجہ سے، اللہ نے پیر کے دن پیدا کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دن کی وجہ سے نبی کو عزت ملی، نہیں، جس کسی کو عزت ملی نبی کی وجہ سے ملی۔ مثال بہت چھوٹی ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ۔ پاکستان کی سب سے بڑی مشہور شخصیت کو محمد علی جناح، تحریک پاکستان کے قائد اعظم، مشہور، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 64 سال آپ کہہ رہے ہیں نا، وفات پائے کو ہوئے ہیں، پیدا ہوئے کو 100 سوا 100 سال۔ ان کی دائی کون تھی؟ بتائے گا کوئی؟ انعام رکھ دوں؟ 100 200 300 400 500، پتہ نہیں جیب میں ہے بھی یا نہیں ہے، انعام رکھ دوں؟ بتائے گا کوئی؟ نہیں معلوم، ضرورت بھی نہیں، کیوں معلوم کریں، کیا فائدہ ہوگا، شوق بھی نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ ان کا جو احسان ہے، انہوں نے محنت کی، پاکستان کا مقدمہ لڑا، ساری خدمت کی، وہ اپنی جگہ، وہ دائی کا نام معلوم کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ لیکن اتنی مشہور شخصیت پاکستان کی، اتنی بڑی شخصیت، شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ معلوم ہو، اور ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے کو جس نے ان کے بارے میں بہت تحقیق کی ہو، پتہ کر لیا ہو کہ کہاں پیدا ہوئے تھے۔ مڈ وائف کون تھی؟ پاکستانی ہی نہیں جانتے تو دوسرے ملک والے کیا جانیں گے؟ ہندوستان والے کہیں گے تمہارے بنے ہیں، تمہیں بتاؤ، افغانستان والے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہماری زبان نہیں ہے، بنگلہ دیش والے کہیں گے ہمیں کیا پتہ، سری لنکا والے کہیں گے ہمیں کیا پتہ، جاپان فرانس چلے جاؤ گے وہ کہیں گے ہیں، جب تمہیں نہیں معلوم تو ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اتنی مشہور شخصیت، بابائے قوم، نہیں معلوم۔ مگر چھوٹے سے بچے سے پوچھوں حضرت حلیمہ کو جانتے ہو؟ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں دائی کا لفظ مشہور ہے، وہ دودھ پلانے والی، مرضعہ عربی میں کہتے ہیں۔ نبی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ پوچھو جا کے ان سے، کوئی ان کی روح سے پوچھے، وہ بھی کہیں گی کہ سلام تجھے اے آقا، میں نے 2-2.5 سال خدمت کی ہے، مجھے کروڑوں سلام بھجوا دیے۔ جس کسی کو عزت ملی میرے نبی کی برکت سے ملی، وہ سب سے بڑی نعمت، ان جیسی کوئی نعمت۔ مانتے ہیں؟ جو نہیں مانتا وہ ہاتھ اٹھائے۔ سب مانتے ہو، اب مجھے جواب دو، جب وہ سب سے بڑی نعمت، وہ سب سے حسین، وہ سب سے پیارے، تو پھر ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ دعویٰ ہم سب کو ہے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ جو نظام لے کر آئے اس میں میری آپ کی بھلائی ہے یا نہیں؟
ہماری نجات ہے یا نہیں؟ پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی کہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اونچی نماز، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا الصلاۃ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک زکوٰۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کوئی بات ہے؟ کوئی بات؟ تو اس سے تو ہمیں زیادہ پیار ہونا چاہیے ہمیں۔ اچھا اب میں ذرا نماز کو دیکھوں، چونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے نظام عجیب بنا دیا، دنیا گول بنا دی۔ دنیا آپ کے ہاں اس وقت ظہر ہے، کسی جگہ اس وقت عشاء ہوگی، کسی جگہ عصر، کسی جگہ فجر، ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں، اور 1 سیکنڈ یا منٹ نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی نماز نہ ہو رہی ہو۔ دنیا گول ہے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا فرق آپ لوگ گھڑی میں خود دیکھ لیتے ہو، کہیں 1 منٹ، کہیں 2 منٹ، کہیں 3 منٹ، کہیں 4 منٹ، اس طرح فرق چلتا ہے نا۔ پاکستان میں ہی آپ دیکھیں گے تو 20-25 منٹ کا فرق نظر آ جائے گا آپ کو، یہاں سے جو جگہ اونچی ہیں وہاں سورج کے غروب ہونے طلوع ہونے میں فرق۔ یہ اللہ نے نظام کیوں رکھا کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا ہر وقت پڑھی جاتی رہے، ہر وقت پڑھی جاتی رہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں آباد نہیں کرتے، رمضان میں کچھ لوگ قابو آ جاتے ہیں، اس کے بعد تو کون اور میں کون۔ نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی رکھو، اللہ کا حکم نبی کی سنت نہیں رکھتے۔ مجھے تو پریشانی، جمعے کے دن لوگ ننگے سر مسجدوں میں آتے ہیں، ٹی شرٹ، بش شرٹ کہتے تھے، اب ٹی شرٹ، وہ پہن کے آتے ہیں۔ پورا لباس پہننا قبول نہیں، نبی کی سنتیں پسند نہیں، تو نبی جیسا جب کوئی اور ہے نہیں تو ہمیں ان سے بہتر نظام کون دے گا؟ اور